اے میرے دربار کے معزز وزیروں اور بہادر سپاہیوں، آج ہم ایک نہایت اہم امتحان لینے جا رہے ہیں۔ یہ سامنے میز پر 4 قیمتی ہیرے رکھے ہیں۔ یہ شکل، رنگ اور وزن میں ایک جیسے ہیں، لیکن ان میں سے صرف ایک اصلی ہے۔ جو شخص اپنی دانش، عقل اور تجربے سے اس اصلی ہیرے کو پہچان لے گا، ہم اسے منہ مانگا انعام دیں گے۔ لیکن سن لو، اگر کسی نے نشاندہی کرنے میں غلطی کی تو اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ زوری والا کے سامنے زبان کھولنا ہی مشکل ہوتا ہے، اب کون اپنی جان داؤ پر لگائے گا؟ اور اگر غلطی ہو جائے تو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ واقعی یہ کھیل نہیں، یہ تو سیدھا موت کا راستہ ہے۔ کیا میرے پورے دربار میں ایک بھی ایسا شخص نہیں جو اپنی عقل آزمانے کی جرات رکھتا ہو؟ بادشاہ سلامت، اگر مجھے اجازت ہو تو میں یہ خدمت انجام دینے کی جسارت کرنا چاہوں گا۔ یہ نبی نا، یہ کیسے پہچانے گا؟ اسے تو دکھائی بھی نہیں دیتا۔ ہاں بابا، کیا تم نے سنا نہیں کہ غلطی کی سزا سر قلم ہے؟ تم پھر بھی یہ خطرہ مول لینا چاہتے ہو؟ جہاں پناہ، موت تو ہر ایک کے نصیب میں لکھی ہے، لیکن اگر کسی کی مدد علم سے ہو سکے تو کوشش کرنی چاہیے۔ مگر میری ایک شرط ہے بادشاہ سلامت، کہ ہیرے دربار کے اندر نہیں بلکہ باہر دھوپ میں رکھے جائیں۔ بہت خوب، لے جو ہیرے دھوپ میں رکھ دو۔ بابا جی، تم نابینا ہو اور پھر بھی ایسے اعتماد سے بات کرتے ہو جیسے تمہیں ہر چیز صاف نظر آ رہی ہو۔ بادشاہ سلامت، آنکھیں تو صرف چیزیں دیکھتی ہیں، مگر سمجھنے کو تو دل چاہیے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی وہ لوگ بھی اندر آ جاتے ہیں جن کی آنکھیں سلامت ہو، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جن کو دنیا اندھا سمجھتی ہے، وہ حقیقت میں سب سے زیادہ دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ جی اب فیصلہ ہونا چاہیے، بابا جی کو ہیرو کے پاس لے جاؤ۔ یہ بھی نقلی ہے۔ ہاں، یہ تو اصلی ہے۔ بادشاہ سلامت، یہ اصلی ہیرا ہے، یہی چوتھا ہیرا اصلی ہے، میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں۔ بابا جی، تم نے کیسے جان لیا کہ یہ اصلی ہے؟ یہ ناقابل یقین ہے، تینوں دیگر ہیرے ایک جیسے تھے، اسے کیسے پہچان لیا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اس نبینے نے کیسے محسوس کر لیا؟ بابا جی ذرا بتائیے، اصل راز کیا ہے؟ جہاں پناہ، میں نے عرض کیا تھا کہ ہیرے دھوپ میں رکھے جائیں، اس کی ایک وجہ تھی۔ جو اصل، خالص اور سچا ہیرا ہوتا ہے، کہ جتنی دھوپ پڑے وہ ٹھنڈا ہی رہتا ہے، اور جو نقلی ہوتا ہے وہ تیزی سے گرم ہو جاتا ہے۔ جب میں نے انہیں ہاتھ لگایا تو پہلے تینوں گرم تھے، مگر چوتھا ہیرا بالکل ٹھنڈا تھا، کیونکہ یہی اصلی ہے۔ بابا جی نے صحیح شناخت کی ہے، اسے منہ مانگا انعام دے دیا جائے۔ لیکن یاد رکھو، ہیرے صرف قیمتی پتھر نہیں ہوتے، اصل ہیرے تو انسان ہوتے ہیں۔ وہ انسان جو دکھ میں بھی ٹھنڈے رہتے ہیں، غصہ نہیں کرتے، جو ناراض نہیں ہوتے، جو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں، دل میں حسد نہیں رکھتے۔ جو انسان جلد گرم ہو جاتا ہے وہ ہیرا نہیں رہتا، وہ نقلی ہوتا ہے۔ اصلی انسان تو وہ ہے جو درگزر کرے، معاف کرے۔ بابا جی نے صرف آج ہیرا نہیں پہچانا، بلکہ ہمیں اصل ہیرا بننا سکھا دیا، ہمارے اندر کی آنکھیں کھول دی ہیں۔